نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 پروگراموں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین دختر ابو بکر صدیق اور محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اختصار کے باوجود بہت کوشش کر کے میں کچھ انمول موتی ان کی زندگی کے حالات میں سے چنتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مختصر حالات بھی تفصیل طلب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو اس سے مستفید فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود اپنی ذات میں ایک بہت زبردست معلمہ، بہترین بیوی، اللہ تعالیٰ کی بہت ڈرنے والی، آخرت کے خوف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے ہمیشہ محتاط رہتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات کو بھی نہ بھولتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن للہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں رخصت کر دوں، فارغ کر دوں، جو تم چاہتی ہو وہ دے کر، اور پھر اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی زندگی کے خواہاں ہو، تب تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، یہ آیت سنائی، اور پھر آیت سنانے سے پہلے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ
کر کے پھر مجھے جواب دینا۔ حضرت عائشہ نے آیت سنی اور سننے کے بعد فرمایا کہ کیا اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ، رسول اور آخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ اور پھر اس جواب میں انہوں نے اپنی محبت اپنے رب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ ہے اس کا ثبوت دے دیا، اور یقیناً دوسری ازواج کے لیے بھی سنت قائم ہو گئی، اور اس کا اتباع باقی ازواج نے بھی کیا، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عائشہ کو نصیب ہوا۔ علامہ ابن قیم نے ایک بحث لکھی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ میں سے افضل کون ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ افضل ہیں، نمبر 2 عائشہ افضل ہیں، اور تیسری کہ اس بات میں سکوت کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحم اللہ، ہر دور میں جداگانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کا زمانہ ابتدائی اسلام کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین و تسلی تھیں۔ انہوں نے اپنا مال محبت رسول میں نچھاور کیا۔ ان کو آغاز اسلام کا زمانہ ملا، اور اس وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہر قسم کی رنج و تکلیف برداشت کی۔ انہوں نے ہر کٹھن وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس لیے جو درجہ ان کا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ طیبہ صدیقہ کا اثر ترقی اسلام کے ایام پر ہے۔ جو تفقہ انہوں نے دین میں حاصل کیا، اور جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی، اور علم نبوت کی اشاعت میں جو مساعی انہوں نے کیے، اور علمی فوائد انہوں نے فرزندگان امت کو پہنچائے، وہ ایسا درجہ ہے جو کسی دوسری بیوی کا نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں حضرت عائشہ سے، ان کی تعداد 2210 ہیں۔ صحیحین میں 174، صرف بخاری میں 54، صرف صحیح مسلم میں 67، اور دوسری معتبر کتابوں میں 2017۔ اس طرح ان کی کل تعداد 2200 سے اوپر ہو جاتی ہے۔ ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ عورتوں میں سے سب سے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، حضرت فاطمہ۔ پھر سوال ہوا کہ مردوں میں سے کون تھا؟ فرمایا شوہر فاطمہ علی۔ گویا کہ
ان کی وسیع القلبی اپنی سوتیلی بیٹی کا نام کس محبت اور امانت داری سے لیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ حضرت عائشہ جن خصوصیات کا ذکر بطور فخر فرمایا کرتی تھیں، ان میں سے ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری نوبت میں میرے سینے اور گلے کے درمیان وفات پائی، اور آخر میں اللہ نے میرے لعاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح میرے بھائی عبد الرحمن، یہ کیسے ہوا؟ مسواک لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کمزوری لاحق تھی، اور آپ نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لی، اسے اپنے دانتوں سے نرم کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کا دروازہ کھٹکاؤ، کھولا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے، کیوں کر کھٹکائیں؟ فرمایا بھوک اور پیاس کی شدت سے جنت کے دروازے کو کھٹکا سکتے ہو۔ ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں اپنے آپ کو نیک کب سمجھوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب تجھے اپنے برے ہونے کا گمان ہو جائے۔ اس نے سوال کیا کہ میں اپنے آپ کو برا کب سمجھوں؟ تو جواب ملا کہ جب تو اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے۔ کیا بہترین مثال دی ہے، اور اخلاقی طور پہ کتنی زبردست نصیحت کہ کوئی انسان اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تزکیہ مت دو۔ تزکیہ تو وہ ہے جو دوسرے آپ کو دیں، آپ کی پاک بازی، آپ کے حسن عمل کا اقرار کریں، نہ کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذکر کر کے اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دے، نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقربا کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان کنانیہ تھیں، اور ان کا انتقال ہجرت کے بعد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے اور فرمایا، یا الہی، تجھ سے پوشیدہ نہیں، ام رومان نے تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے کیا کچھ برداشت کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حوران جنت یعنی جنت کی باسی خواتین کو میں سے کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہ ام رومان کو دیکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساس سے محبت تھی اور ان کے کردار کا اعتراف۔
اسی طرح حضرت عائشہ کے اقارب میں سے ان کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، جو ان کے حقیقی بھائی ہیں اور وہ بہادران عرب میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کا بیٹا بھی صحابی ہے۔ اسی طرح ابو بکر کا خاندان کی 4 نسلیں صحابی بنی، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ کا رضاعی باپ عبداللہ بن فضالہ، وہ ابا عائشہ کی کنیت رکھتا تھا۔ قاضی بصرہ منتخب ہوا۔ عبداللہ اور فضالہ دونوں صحابی ہیں۔ ان کی بہنیں جو کہ سوتیلی دوسری ماں سے باپ ایک ہی، اس میں حضرت اسماء بنت ابو بکر، اسی طرح ان کا لاتی بھائی عبداللہ بن ابو بکر، ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عائشہ کی رشتہ دار، بلکہ ان کی قربانیاں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال نثار کرنے کی سعی، اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت قریب کیا۔ حضرت عائشہ بذات خود خوبیوں کا پیکر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت کا اثر کہ ان کی ایک لونڈی بریرہ جس کے پاس عبد المالک آیا کرتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ خلیفہ منتخب نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بریرہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ عبد الملک، تجھ میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ تو سلطنت کے شایان شان ہے، اگر تو صاحب سلطنت ہو گیا تو یاد رکھنا خون ریزی سے بچنا، کیونکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی شخص جنت کے اتنے قریب پہنچ جائے گا کہ اسے دیکھنے لگے، مگر پھر اسے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہوگا۔ مسلمانوں کا خون بہت سستا نہیں، بہت ارزاں نہیں کہ اسے بہایا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ تبھی شہید کے خون کی خوشبو رب العزت کو بہت پسند ہے۔ بہرحال یہ تو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہترین تربیت کا اثر، صحبت کا اثر، جو ایک لونڈی اتنی اعلیٰ باتیں کرتی تھی۔ ذاتی رنج پر اسلامی فتوحات کو، اسلامی خدمات کو حضرت عائشہ نے ہمیشہ ترجیح دی۔ حضرت عائشہ کے بھائی
محمد بن ابو بکر کو معاویہ بن خدیج نے شہید کیا تھا، اس لیے حضرت عائشہ کے دل میں ان کے لیے رنج تھا، لیکن معاویہ نے افریقہ میں فتوحات اسلامی اور غزوات دینی میں بڑی شہرت حاصل کی۔ عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے کہ میں معاویہ کی ماتحتی میں افریقہ میں مامور تھا۔ میں ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ سے ملنے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ افریقہ میں تمہارے سردار لشکر کا کیا حال ہے؟ پھر فرمایا کہ میری طبیعت کا خیال نہ کرنا بلکہ اس کی خوبیاں مجھے بتاؤ۔ عبد الرحمن نے عرض کیا کہ میدان جنگ میں اگر اونٹ مر جاتا تو سپہ سالار اسی وقت دوسرا اونٹ مہیا کر دیتا، گھوڑا مر جاتا تو فوراً تازہ دم گھوڑا آ جاتا تھا، کوئی غلام فرار ہو جاتا تو دوسرا آدمی فوراً بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں استغفر اللہ اللہم اغفر لی، میں تو اس سے بغض رکھتی تھی اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ الہی جو میری امت کے ساتھ مہربانی کرے تو اس پر مہربانی فرما، اور جو امت پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اسلامی خدمات کو ترجیح دی اپنے ذاتی جو انہیں رنج تھا یا انہیں تکلیف پہنچی تھی اپنے بھائی کی شہادت سے، اس کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی ہے تو انہوں نے اس مقدس گھر میں قدم رکھا جس سے بڑھ کر تعلیم و تربیت کا گہوارہ زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں آ کر ان کی زندگی ایک دوسرے موڑ میں داخل ہوئی۔ ان کے والدین نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو اس کے بعد پھر آپ نے بھی بڑے کریمانہ انداز میں بڑے پیار سے ان کی تربیت فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ نے اس امت کی معلمہ بننا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، آپ کی ذرا ذرا سی بات پر انہیں ٹوکتے، سمجھاتے، نصیحتیں کرتے، اور وہ نصیحتیں بارہا ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن پر لعنت بھیجی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ اسی طرح ایک بار انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا
کہ نبی کی بیوی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سونے کے زیور پہنے، تم اس کو اتار دو، ایسا ہی چاندی کے کنگن لے کر ان پر سنہری رنگ چڑھا دو، زعفران کا رنگ چڑھا دو۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزوں سے منع کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز ریشمی کپڑے، دوسری سونے کے زیور، تیسری چاندی کے برتن، چوتھے نرم گدے، اور 5ویں چیز تھی قیمتی لباس، کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کو اختیار نہ کرنا۔ اور حضرت عائشہ نے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیا۔ میکے میں بڑے ناز و نعم سے پلی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی سختی خوشی خوشی برداشت کی۔ جیسے خود فرماتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی، ہماری غذا پانی اور چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھی، کہیں سے تھوڑا سا گوشت بطور تحفہ آ جاتا تو ہم میاں بیوی خوش ہو کر کھا لیتے۔ کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ 2 دن تک برابر جو کی روٹی کھانے کو ملی ہو۔ ایک دن روٹی مل جاتی تو دوسرے دن کھجور پر ہی گزارا ہوتا، اور کھجوریں بھی کتنی کہ جن سے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تک باقی رہے۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ بھوک سے پریشان تھے، بے تابانہ پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تو اس دن حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں ایک شخص نے تحفے میں ملیدہ بھیجا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے خوشی خوشی کھایا، اور پھر فرمایا کہ عائشہ میں نے تو آج بھی روزے کی نیت کر لی تھی۔ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کسی انصاری کے گھر سے دودھ کا گلاس آ جاتا تو وہ گلاس ہم دونوں میاں بیوی پی لیتے اور سارا دن ہمارا اسی پر گزارا ہوتا۔ خود بھوکی رہتی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ اس آپ کی تکلیف پر کبھی رو بھی دیتی، آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی، اور پھر ایک دن میرے سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم کو پیٹ بھر کر کھانا تو دے دے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ قسم ہے اللہ کی، اگر میں دعا کروں تو مدینے کی پہاڑیاں چاندی اور سونے کا ڈھیر ہو جائیں، لیکن میں نے بھوک کو سیر ہونے پر، فقیری کو امیر ہونے پر، اور رنج کو خوشی پر خود ترجیح دی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا اے عائشہ سنو،
دنیا پسندی ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے ادھار تیل لیا اور چراغ جلایا، اور اسی طرح انہوں نے اپنی ساری جوانی گزار دی اور کبھی اشارتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت عائشہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ نکاح کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر آئے اور میری ماں سے کہا کہ میرا واسطہ تمہیں، میری خاطر کبھی عائشہ کو تکلیف نہ دینا۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ جو ہیں وہ دروازے سے لگ کر کھڑی رو رہی ہیں۔ آپ نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں نے تم سے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا، میں اپنی بات جاری رکھوں گی، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں۔ وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کر رہی تھی کہ جب حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے درخواست کی کہ میری خاطر کبھی عائشہ کو تکلیف نہ دینا۔ ایک دن آپ تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تو دیکھا حضرت عائشہ دروازے سے لگ کر کھڑی رو رہی ہیں۔ آپ نے ان کی والدہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ سے میری شکایت کرتی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ کچھ بھی ہو تم اس کو ستاؤ گی نہیں۔ یہ تھی آپ کی محبت، اور اس کے بہت سے واقعات شادی کے بعد بھی ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تیز لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ بیٹی کی اس گستاخی کو دیکھ کر انہوں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، اور پھر جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ کیوں، آج میں نے تم کو کیسے بچایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور اور حضرت عائشہ کے درمیان کوئی معاملہ پیش آیا تو تصفیہ کے لیے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہو اپنی شکایت۔ تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ تنک کر کہتی ہیں کہ پہلے آپ ہی فرمائیں، مگر ہاں سچ سچ کہیے گا۔ یہ الفاظ سن کے حضرت ابو بکر نے ایک تماچا ان کے چہرے پر جڑ دیا، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور کہا کہ تمہیں تصفیہ کے لیے بلایا تھا، اس سختی کے لیے نہیں۔
یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو دیکھا حضرت عائشہ سر کے درد سے کرا رہی ہیں۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، ہائے میرا سر، گویا کہ وہ سر عائشہ کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جس میں آپ نے تکلیف محسوس کی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کا اکرام اس چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کھانے کی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ بھی آئیں گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا۔ پھر اس نے دوبارہ اصرار کیا، آپ نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ ہاں عائشہ بھی آئیں گی، تب آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت بھی۔ اور اس کے اور واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ کوئی قیدی گرفتار ہو کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عائشہ کے حجرے میں بند کیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت عائشہ عورتوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں اور قیدی جو تھا وہ کسی طرح نکل بھاگا۔ جب واپس آپ آئے اور دیکھا کہ قیدی نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ تبکی یا عائشہ، تبک یداکی یا عائشہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، اور یہ کہہ کے آپ غصے سے گھر سے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹٹول رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی طرح جب منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور قرآن کی آیات نازل ہوئیں حضرت عائشہ کی برات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشخبری یہ خوشخبری ام رومان آپ کی والدہ کے سامنے بیان کی۔ تو ام رومان نے کہا کہ اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ بڑے ناز سے جواب دیتی ہیں کہ میں اپنے اللہ کے سوا اور کسی کی شکر گزار نہیں جس نے میری پاک بازی ظاہر کری۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم میرے سے خوش ہوتی ہو یا میرے سے ناراض ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو میرے سے تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو اس طرح مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم میرے سے ناراض ہو یا خوش ہو۔ ایک مرتبہ خود کسی بات پر آپ کی ناراض ہو گئیں اور ناراض ہونے کے بعد کہا اچھا آپ اسی بات پر کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ کسی قسم کے غصے کا اظہار آپ نے
نہیں کیا۔ گویا کہ زوجین کی محبت دونوں طرف تھی، جس طرح آپ محبت فرماتے تھے بالکل اسی طرح حضرت عائشہ بھی آپ سے محبت رکھتی تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر کسی کام سے آئے، لیکن حضرت عائشہ نے جنبش تک نہ کی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے ان کے پہلو میں ٹھوکا دیا، اسی طرح بیٹھی رہیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابوبکر نے ٹھوکا ذرا زور سے دیا، لیکن حضرت عائشہ نے پھر بھی ان کی طرف التفات نہیں کیا۔ والدین کی ناراضگی انہیں گوارا تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی تکلیف دینا انہیں گوارا نہ تھا کہ اگر وہ جواب دیتی یا ہلتی جلتی تو آپ کی نیند میں خلل پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جتنے بھی خلیفہ گزرے حضرت عائشہ کی زندگی میں، ان سب نے حضرت عائشہ کا بہت اکرام کیا، ان سے مشورے لیتے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے، اور ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کیجیے، تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا، السلام علیکم، اما بعد، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی، اور جو شخص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے لوگوں سے سلوک کرنا۔ خوف خدا ان کے اندر جتنا تھا اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بار کسی بات پر قسم کھا لی، پھر لوگوں نے بہت مجبور کیا تو 40 غلام آزاد کیے، اور اس کے بعد بھی اپنی اس حرکت پر اکثر رو دیا کرتی تھی، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آخرت کے ڈر کا یہ حال کہ ایک بار دوزخ کا خیال آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جواب دیا کہ دوزخ کی یاد آ گئی تھی۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ قیامت میں آپ اپنے اہل بیت، اپنی بیویوں کے کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ایک تو میزان کے پاس جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلہ ہلکا ہے یا بھاری۔ دوسرا اس وقت کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہو، اور تیسرا پل صراط پر جب کہ پل دوزخ پہ رکھا جائے گا۔ ایک بار کسی عورت نے کہا کہ میں بہت سخت دل ہوں، تو حضرت عائشہ نے اسے جواب دیا کہ دن میں کئی بار موت اور آخرت کو یاد کر لیا کرو۔
دل کی سختی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی موت اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ تو یہی حضرت عائشہ کا جواب تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت پھر آئی اور اس نے آ کے کہا کہ اے عائشہ، آپ کی نصیحت نے میرا دل نرم کر دیا ہے۔ اور ان کی دل کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے دعوت ولیمہ کرنی ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا، آئے نہیں بلکہ پتہ چلا کہ وہ دعوت ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی غلہ یا کوئی بھی کھانا پکانے کی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے گھر سے تمام غلہ اٹھا کر انہیں دے دیا، اور پھر عالم یہ تھا کہ ایک وقت کا غلہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہاری اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اتنا مفلس ہوں کہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر میرے پاس 10,000 درہم ہوتے تو میں تم کو دے دیتی۔ اتفاق کی بات، اسی دن شام کو حضرت امیر معاویہ نے انہیں ایک بڑی رقم بھیجی۔ اس رقم کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں بہت جلد آزمائی گئی ہوں۔ اس میں سے 10,000 درہم نکالے اور ان صحابی کو بھیج دیے، جس سے انہوں نے ایک باندی خریدی اور پھر اس سے شادی کر لی، اور اس سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے منہ بولے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے ایک تھیلی بھیجی، اور جس میں تقریباً 1,00,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ نے سب کو غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا۔ ابن زبیر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے یہ دوسروں کو دے دیتی ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہو گئی، اور پھر ان کی بات پر وہ اس قدر برہم ہوئیں کہ قسم کھا لی کہ ان سے بات نہیں کریں گی، اور عرصہ دراز تک اپنی بات پر قائم رہیں، اپنی قسم پر قائم رہیں۔ آخر ابن زبیر نے بڑی خوشامد کے بعد ان کی ناراضگی ختم کی، اور غالباً یہی قسم تھی جس کا کفارہ انہوں نے اتنا زبردست ادا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا جس میں گوشت بھی تھا، روٹی بھی تھی، تو حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان یاد آ گیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا۔ اللہ کی قسم دن میں 2 مرتبہ بھی آپ نے پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا، اور اسے یاد کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کیا تھا اور آج ہمارا دسترخوان کیا ہے، وہ رو پڑی تھی۔ ام المومنین کی وفات 67 برس کی عمر میں
حضرت معاویہ کے انتقال سے 2 برس پہلے مدینہ میں ہوئی۔ رمضان کا شروع تھا اور جب وہ بیمار ہوئیں اور ان کی علالت کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ بس کثرت ان کی مزاج پرسی کو آتے، لوگوں سے کہتی اطمینان رکھو، میں ٹھیک ہوں، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں جڑی بوٹی ہوتی کہ حساب کتاب کا ڈر نہ ہوتا۔ حضرت ابن عباس، ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی ان کے عیادت کو تشریف لاتے، ان سب کو وصیتیں کرتی، نصیحتیں کرتی، بستر مرگ پر بھی ان کو امت کی بھلائی کا خیال چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اور پھر 17 رمضان 58 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور امت کی محترم ماں اپنے ہزاروں لاکھوں فرزندوں کو اپنے احسانات تلے دبا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی زندگی کے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اختصار کے ساتھ، ورنہ اس کے لیے اور زیادہ وقت درکار تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے۔ اب میں آتی ہوں آپ لوگوں کے سوالات کی طرف۔ پچھلے پروگرام میں کچھ سوالات کیے گئے تھے جن کا وقت کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دے پائی تھی۔ اس میں سب سے اہم سوال تھا ڈپریشن کے حوالے سے۔ دیکھیے، ڈپریشن ہم ایک لفظ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ڈپریشن کی وجوہات جو ہیں وہ بہت ہی وسیع ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس بات کو کہ اگلا بیمار ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسے وہم ہے، اس کی بے وقوفی ہے، بہت کچھ ہم اسے نام دے دیتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن کی وجہ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم کسی بھی ڈپریس انسان کا علاج بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے وجوہات جاننے کی اور علاج بھی جاننے کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں، کیونکہ اس کے لیے بھی لمبا وقفہ چاہیے، وہ میں اگلے پروگرام میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی، ام المومنین حضرت سودا کے مختصر ذکر کے بعد انشاءاللہ۔ اس وقت جو پہلا سوال میرے سامنے ہے، وہ خاتون نے کہا تھا کہ ان کے شوہر کا جگر بڑھا ہوا ہے۔ جگر کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبزیوں اور پھلوں میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ سب سے پہلے پپیتا، جو کہ جگر کے مریضوں کے لیے اور جن کو جگر کی تکلیف نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنی بات جاری رکھوں گی، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے رہی تھی کہ لیور کی، جگر کی تکلیف، اس کے لیے پپیتا 1 مہینے تک باقاعدہ روز کھائیں، تقریباً آدھا پپیتا روزانہ 1 مہینے تک کھانے کے بعد پھر ہفتے میں 3 دن کر لیں. اور یہ 3 دن کی عادت جو ہے اس کو آپ قائم رکھیں، ہمیشہ کھائیں ہفتے میں 3 دن. اس کے ساتھ ہی انناس جگر کے مریضوں کے لیے، ہلدی، لیمو، لہسن، چکوترا، گریپ فروٹ، سبز چائے، آلو بخارے تازے یا سوکھے ہوئے اگر ہیں تو وہ رات کو پانی میں بھگو کے 5 دانے، صبح مسل کے چھان کے وہ پانی پی لیں. گاجر کا جوس، چقندر ابال کے سلاد کے طور پہ کھائیں. اسی طرح تربوز کا موسم ہو تو 1 پیالی جو سیریل بال ہوتا ہے چھوٹا، بڑا والا نہیں، اس میں تربوز کاٹ کے ڈالیں، پھر لیمو نچوڑ کے اس پر کالی مرچ چھڑک کر یہ کھائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس میں کئی پھل آ گئے ہیں. ان تمام پھلوں میں کو آپ ایک دن مطلب دن میں آپ 2-3 رکھیں پھل اور بدل کے کھاتے رہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پچھلی بار فون کیا تھا آپ کو، تو شاید میری تیسری کال تھی، لیکن مجھے آنسر آپ نے بتایا نہیں تھا. میں نے پوچھا تھا کھانسی اور ریشے کا کہ جی میرے سامنے آپ کا سوال ہے، اور آپ سے پہلے جو 2-3 سوال ہیں ان کا جواب دے کے میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ فکر نہیں کریں، میرے پاس آپ کا سوال لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اگلا سوال ہے خاتون کا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی عمر 65 سال ہے اور انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ نہار منہ السی 1 چمچی پانی کے ساتھ باقاعدگی سے لیں. 1 دن السی لیں اور اس پر 1 چٹکی پسی ہوئی رائی وہ بھی ڈال دیا کریں. اور 1 دن آپ تخم لنگا یہ لیں. اب کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ تخم لنگا ٹھنڈا ہوتا ہے تو جوڑوں کے درد کے لیے اچھا نہیں ہے، سردی ہے اچھا نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب ہمارے یہاں کی اختراع ہوتی ہے جو ہم سوچ لیتے ہیں اور پھر وہ ہیلولہ بن کے ہمیں ڈراتا ہے. آپ باقاعدگی سے لیں. 1 دن السی رائی پسی ہوئی کے ساتھ اور اسی طرح 1 دن تخم لنگا. اس کے ساتھ ہی آپ شام کو 3 دانے انجیر کے چائے جب پئیں تو ضرور کھائیں، خوب چبا کے. شلجم کا اچار یا پیاز کا اچار گھر میں بنائیں اور وہ کھانے کے ساتھ باقاعدگی سے کھانے کے بعد 1 بڑا مگ پودینہ، تازے پودینے کا قہوہ بنا کر بھی پی لیا کریں. یہ تمام چیزیں آپ کے ہاضمے کے لیے آپ کی مدد کریں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. امہات المومنین کے بارے میں بہت اچھی معلومات آپ فراہم کر رہی ہیں. جزاکم اللہ. آمین. اچھا باجی، ایک اسلامی بہن ہے تو ان کی عمر 60 سال ہے، تو وہ انہوں نے چیا سیڈ کے بڑے بینیفٹس پڑھے، تو وہ
انہوں نے پھر صبح کے وقت پینا شروع کیا. 1 ٹیبل اسپون ہی رات کو بھگو کے انہوں نے پیا. تو لیکن جب وہ صبح انہوں نے پیا تو ان کو کافی پیٹ میں درد محسوس ہوا. تو پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ. پھر 2-3 دن لگاتار جب ایسے ہوا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اسی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کو پھر کون سے وقت میں کھانا چاہیے یا اس کی وجہ کیا ہے, یہ آپ ذرا اس کی کچھ. انہوں نے کیا لیا تھا؟ دھنیا؟ نہیں, چیا سیڈ. چیا سیڈ, CHIA, چیا سیڈ. اچھا ہاں, اس کے کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, آملیٹ وغیرہ میں بھی. جی, تو کسی اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے اسی طرح کے بینیفٹس ہوں. نہیں, اس کا پھر یہی ہے کہ آپ جیسے آملیٹ وغیرہ بنائیں تو اس میں ڈال لیں, خالی نہ پئیں. اس طرح آپ اس میں آملیٹ بنائیں, اس میں ڈال لیں, یا کھانے کے اوپر جیسے ہم ہرا دھنیا پودینہ ڈالتے ہیں وہ ڈال کے اس طرح کھا لیں, لیکن خالی مت پئیں. جی, وہ پانی یا دودھ میں تو بھگونے سے وہ پھول جاتے ہیں نا, تو پھر اس کی وہ چیز نہیں رہی. تو آپ ایسا کریے کہ چیا کے جو وہ ہوتے ہیں پتے وہ استعمال کروائیں. اچھا جی, پتے بھی ملتے ہیں؟ جی, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے, وہ فریش ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پاٹ میں آپ کو مل جائیں گے. تو آپ وہ استعمال کر کے دیکھیں. اور وہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ایج ایسی آگے تو اس سے کہتے ہیں ایکٹیو رہتا ہے, اور ویسے بھی اس کے ہیلتھ بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس سے بڑی مطلب انرجی بھی ملتی ہے. لیکن دیکھیں میری بہن, ضروری نہیں ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں سے الرجی ہے جن سے دوسروں کو نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی کا جسم قبول نہیں کر رہا کسی چیز کو تو اس پر فوکس مت کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں ایکٹیو رہنے کے لیے. سب سے اچھی السی ہے. السی کا تیل 1 چمچی, چھوٹی چمچی صبح نہار منہ پی لیا کریں. سارا دن آپ اس سے بہت ایکٹیو رہیں گے. اسی طرح اورنج اور سیب جو ہیں یہ آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں, یہ دوپہر کو لے لیا کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ضروری نہیں کہ ایک چیز کسی نے بتائی اور اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسی پر قائم رہیں. نہیں, ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. ہیلو, السلام علیکم. پہلے سے بتا دیا کرو نا. ہاں جی, اچھا, اگلا سوال ہے خاتون کا کہ ان کی نواسی جو کہ 17 سالہ ہے اسے سورائسس ہیں. سورائسس کے لیے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ ساحل سمندر سے سیپیاں جمع کریں, پھر ان کو لا کے پانی میں بھگو کے اچھی طرح دھوئیں کہ ریت بالکل نکل جائے. اس کے بعد پھر 50 گرام سیپی لیں, اسے کوٹیں, گرائنڈر میں نہیں بلکہ کنڈی ڈنڈے میں. کوٹنے کے بعد جب وہ چورا ہو جائیں تو ایک ململ کے کپڑے میں پوٹلی بنائیں کس کے. 4 کلو پانی ایک پتیلی میں ڈال کے اس میں یہ پوٹلی ڈال دیں, پکنے دیں یہاں تک کہ 1 کلو پانی رہ جائے. اب جو بھی سورائسس کے مریض ہیں ان کے لیے صرف یہی پانی پینا ہے, ٹھنڈا کر کے. چائے بنانی ہے تو اسی میں بنائیں, مطلب صرف یہی پانی ان کے استعمال میں رہے. 15 دن کے بعد آپ یہ پوٹلی کا پانی بنائیں گی رات کو, صبح تک ٹھنڈا ہو جائے گا, پوٹلی نکال کے الگ کر دیں اور دن بھر پانی استعمال. شام کو پھر یہ پوٹلی جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اور اسی طرح ابال کے جب 1 کلو رہ جائے تو اسے چھوڑ دیں, صبح تک ٹھنڈا ہو جائے گا. 15 دن کے بعد اس پوٹلی کو پھینک کے دوسری پوٹلی بنا لیں. 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے تک باقاعدگی سے دیں, انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. اگلا سوال خاتون کا تھا
کہ ان کے شوہر کو بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر کے لیے بھی وہی تمام چیزیں مفید ہیں جو کہ ابھی میں نے بیان کی ہیں جگر کی تکلیف کے لیے. بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. تو وہی چیزیں استعمال کریں جو جگر کے مریضوں کے لیے میں نے ابھی بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ہوگی. اگلا سوال جو ہے وہ گلے میں خارش کے بارے میں ہے. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دو کال لے لوں، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیتی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے سارا بڑا اچھا بیان کیا ہے، بہت ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آیات آئی ہیں قرآن میں اور کہا گیا کہ مردوں کو کہ تم نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، جی تو اس لیے کہا گیا تھا کہ تم نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. جی تو کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کی بھی مائیں ہیں؟ مومنین میں تو مرد اور عورت دونوں ہی آ جاتے ہیں نا، لیکن مردوں کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے. باقی ان کا احترام، ان کا ادب، ان کا حکم ماننا، یہ تمام مرد و زن دونوں کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم باجی. جی باجی میں بول رہا ہوں جی. باجی میرے تو ایک تو خواب میں مجھے جتنے اپنے خاندان کے بندے ہیں نا وہ آتے ہیں اکثر. ایک منٹ میری، آپ ایسا کیجئے کہ ہولڈ کیجئے، میں آپ سے علیحدگی میں بات کروں گی. خواب جو ہیں اس طرح بیان کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ میں علیحدگی میں آپ سے بات کروں گی. ٹھیک ہے. جی خاتون کا سوال گلے میں خارش، اور انہیں غالباً ہے فیور کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے اس کا بہترین علاج ہے بائیوکیمک کی ایک دوا ہے فیرم فاس. فیرم فاس یہ آپ کو ہیلتھ فوڈ شاپ سے مل جائے گی، نہیں تو آپ آن لائن جا کر ہومیوپیتھک کی جو دکان ہے یہ سٹی لنڈن میں موجود ہے، وہاں سے آپ آرڈر کر سکتی ہیں. یہ آپ باقاعدگی سے کھائیں صبح اور شام. اور یہ چونکہ صرف نمکیات ہیں، بائیوکیمک صرف نمکیات ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ باقاعدگی سے اس کو 3 مہینے تک کھائیں. اور خاص طور پر جب دسمبر کا مہینہ شروع ہو تو دسمبر سے شروع کریں اور اپریل مئی تک اس کو جاری رکھیں. دوسری چیز جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفید چینی بالکل چھوڑ دیں. سفید چینی جو ہے آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کی جگہ آپ شکر استعمال کریں. اور شکر کا آپ اگر تھوڑا سا حلوہ بنا کے دن میں 1 دفعہ لے لیں، یا رات کو سونے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے تھوڑا سا آٹا 1 ٹیبل اسپون، اور اسی طرح ذرا سا مکھن 1 ٹیبل اسپون شکر، اور اس کو اچھی طرح ملا کے ذرا سا پانی کا چھینٹا دے کے گرم گرم یہ کھائیں. یہ آپ کے گلے کی خارش کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بعض اوقات دودھ جلیبی یہ بھی گلے کو صاف کرتی ہے.
जलेबी को आप दूध में भिगो दें, जब फूल जाए तो फिर उसको एक उबाल दे के वो भी गरम गरम आप पिएं। सिर्फ एक जलेबी लें, इससे ज़्यादा नहीं। इससे भी आपके गले की ख़ारिश दूर होगी। तीसरी चीज़ है मुनक्का, 7 दाने मुनक्के के। आप किसी स्टील की छोटी सी प्याली में 7 दाने डालें और उस पर थोड़ा सा मक्खन डाल दें। हल्की आग पे उसको रखें, छोटे चूल्हे पे, और जब वो फूल जाए तो फ़ौरन चूल्हा बंद करके और इंतज़ार करें कि इतना ठंडा हो जाए कि आराम से आप मुनक्के का बीज निकाल कर उसे खा लें। खाने के बाद अगर आप सुबह लेते हैं नहार मुँह, तो 1 घंटे तक कोई और चीज़ मत खाएं। रात को अगर सोने से पहले लें तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद यकीनन आप कई घंटे के लिए कोई चीज़ ना खाएंगे ना पिएंगे, ख़ास तौर पर ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं। बैरूनी इस्तेमाल के लिए आप नारियल का तेल लेके उससे अपने गले की मालिश करें। गले के जो गुदूद हैं बाहर की तरफ से, और इसी तरह हलक का हिस्सा जो है उसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी मालिश करें। हफ्ते में 1 दफ़ा इसी नारियल के तेल की नहार मुँह कुल्ली भी कर लिया करें। इससे भी आपके हलक की ख़ारिश जो है वो दूर होगी। ये चंद चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं। इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करिए 1 महीने के लिए, और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। अब मैं आती हूँ उस टॉपिक की तरफ जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि मैं अगले प्रोग्राम में उसे तफसील से बयान करूँगी। वो है डिप्रेशन। देखिए, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्य, हमने पानी में ज़िंदगी रखी है हर चीज़ के लिए। अब हर चीज़ के लिए उसमें इंसान भी आ जाता है, उसमें हैवान भी आ जाते हैं, उसमें नबातात भी आ जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जब हम इस आयत पर यकीन करते हैं तो फिर हमें इस आयत को नाजिल करने वाले रब पर भी कामिल यकीन होना चाहिए कि जितने भी हमारी ज़िंदगी में हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, हालात पैदा होते हैं, इन सब को भेजने वाला, इन पर कुदरत रखने वाला हमारा रब है, और वही इनको दूर भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन, अक़ीदे का दुरुस्त होना और अक़ीदे की दुरुस्तगी तलबगार है पाकीज़गी की। याद रखिए, आपका अक़ीदा बहुत अच्छा है, आप अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं करते, चाहे वो नबी हो, वली हो, कायनात की कोई हस्ती हो, वो अल्लाह ताला के बराबर नहीं हो सकती। उसकी कुदरत में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। इस मुवाहिद अक़ीदे के साथ साथ आपका
ذہن، آپ کے خیالات، آپ کا جسم، آپ کا لباس، آپ کے ارد گرد کا ماحول پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ڈپریشن کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے برسوں درکار ہوتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، 10 سالہ بچہ، 12 سالہ بچہ یا بچی، 15 سالہ، 17 سالہ، 20 سالہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ دیکھیں کسی ایسے انسان کو جو کہ 40-50 سال کا ہے، جس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جو بہت سے حادثات سے گزرا ہے، اس کی ڈپریشن پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اتنے معصوم بچے، ان کو کیسے یہ تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ان کے گھر کا ماحول، اور اس ماحول میں یاد رکھیے والدین سب سے زیادہ ان کا قصور ہوتا ہے یا ان کی ناسمجھی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے رب العزت پر کامل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حسد سے، بغض سے، لڑائی جھگڑے سے، اختلافات سے، گالم گلوچ سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اعمال سے بالکل پاک رکھنا ہے، تبھی آپ کے یہ ہونہار بچے بہترین ماحول میں پرورش پائیں گے اور ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی اسے جاری رکھوں گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ،